بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد. حضرات گرامی، محمد علی مرزا جو اس ملک پاکستان میں بہت بڑا فتنہ ہے اور اس کے جو انتشاری فتنہ پرور بیانات ہیں وہ طویل عرصے سے ہیں، اور اس بیانات کی وجہ سے اس نے لاکھوں لوگوں کو گمراہ کیا ہے. خاص کر کے جو نوجوان طبقہ ہے جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے اس نے اسے جو ہے گمراہ کیا ہے. ان کے دلوں میں نہ اسلام کی محبت، نہ انبیاء کی محبت، نہ صحابہ کی محبت، نہ اولیاء سے محبت، بلکہ نفرت جو ہے انتہا درجے کی جو ہے ان کے دلوں میں پیدا کر دی گئی ہے. طرح طرح کے منفی سوالات کرتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. وہ اس طرح جو ہے مسلمانوں کی تفریق اور تقسیم کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ محمد علی مرزا ہے. چند ماہ یہ جیل میں رہا کیونکہ اس کی گستاخانہ عبارات یا گستاخانہ کلمات بہت سارے تھے، اسے سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ ہمارا نظام ہے، جو عدالتی نظام ہے، وہ چند لوگوں کے قبضے میں ہے، اور وہ جس طرح چاہتے ہیں جج صاحب جو ہے اسی طرف جو ہے پھر جاتے ہیں، کیونکہ انہیں جو ہے بس صرف مفادات مقصود ہیں. اچھی تنخواہ ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، اور بچے جو ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئی امریکہ گیا ہوا ہو، کوئی برطانیہ پڑھ رہا ہو، بس ان کی زندگی کا مقصد یہی ہے. باقی جو ہے کیا انصاف، کیا عدالتیں، کیا لوگوں کے حقوق، انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو سزا سے پہلے پہلے جو ہے اسے ضمانت مل گئی، اور ویسے ہی جو ہے یہ کچھ عرصہ جو جیل میں رکھا گیا اسی وجہ سے رکھا گیا تاکہ اس کی حیثیت جو ہے معاشرے میں زیادہ ہو، اور یہ مظلوم جو ہے تصور ہو. یعنی یہ شخص جو ہے اصل میں صحیح دین پہنچا رہا تھا، ایسی بلا وجہ چند مولویوں نے جو ہے اس کے خلاف کیس کر کے جیل میں بھجوا دیا، حالانکہ یہ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا تھا، یہ تو مظلوم آدمی ہے. اب جو ہے جن لوگوں نے اس سے کام لینا تھا، جو لیتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے مقتدر طبقہ ہے جو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ سامنے لاتا بھی ہے، جو گستاخانہ باتیں کر کے مسلمانوں کے درمیان تفریق اور انتشار کی باتیں کر کے مسلمانوں کو آپس میں جو ہے لڑاتے رہتے ہیں، اور مسلمان پھر اس طرح متوجہ نہیں ہوتے کہ ہمارے کوئی حقوق بھی ہیں، ہم اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوتے یا اسلام کے نظام کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، بس وہی آپس میں لڑائیاں پیدا کر کے. اب اس نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا قانون ہے آرٹیکل سی 295، جس کے تحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے اس کی سزا جو ہے وہ ہے قتل، واجب القتل ہے. اسے اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جرم عام ہو رہا تھا، گستاخی عام ہو رہی تھی، اور پھر سزائیں مل ہی نہیں رہی تھی. تو یہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے بڑی اچھی کوشش کی گئی. ویسے تو قرآن حدیث میں واضح احکام موجود ہیں، جو بھی گستاخ رسول ہے وہ واجب القتل ہے. لیکن ہمارا ملک کا قانون بھی عجیب سا ہے، جو شرعی حکام ہیں ان کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہوتی. لیکن یہی ہے کہ جب ملک کے جو اہم ارکان ہیں، ارکان اسمبلی ہے، پارلیمنٹ میں جب یہ قانون بن جاتا ہے تو پھر عدالتیں اس پر جو ہے زیادہ توجہ دیتی ہیں. تو یہ خیر قانون بن چکا ہے، اس کی سزا ہے. تو فرمایا کہ جب اس کا جرم پایا جائے، خود اقرار کرے یا شرعی گواہ جو ہے موجود ہو، اس کی گواہی سے ثابت ہو جائے، تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہر ایک شخص جو ہے اسے مار دے، قتل کر دے. یہ حکومت کی یعنی عدالتوں کی ذمہ داری ہے، عدالت فیصلہ دے اور پھر اسے جو ہے قتل کر دیا جائے، جو ایک طریقہ ہے پھانسی پر لٹکانے کا. لیکن اس نے اب ایک نئی طریقہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے کہ اس نے کہا کہ شرک جو ہے یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی جو ہے اس سے کم درجہ ہے، شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر اللہ نے تو وہاں سے کہہ دیا ہے کہ جو شخص جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس کی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. سورہ فرقان میں اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بندوں کی، رحمان کے جو بندے ہیں ان کی چند صفات بیان کی ہے. فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما. آگے چل کر کے فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے، زنا بھی نہیں کرتے، اس طرح کے جرائم کا تذکرہ اس سے پہلے اور
بھی ان کی خوبیاں جو ہے بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا جو ایسا کرے گا تو اس کے لیے دگنا عذاب ہے، ہاں مگر وہ شخص جو توبہ کر لے۔ یعنی اس آیہ کریمہ کو بنیاد بنا کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہرائے، مشرک بن جائے، تو اس کی بھی توبہ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو پھر گستاخ رسول کو بھی توبہ کا موقع جو ہے وہ دینا چاہیے۔ یعنی وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس کے لیے توبہ ہونی چاہیے، اگر وہ توبہ کر لے تو بس ٹھیک ہے، اس کی گستاخی معاف ہو گئی۔ یعنی دیکھیں المیہ کیا ہے، ایسے شخص کو جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے، اور وہ شاہ زیب کے جیو کا جو پروگرام کرتا ہے، شاہ زیب بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، ملک کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور اسی طرح اسلام کے نظریات اس کے خلاف جو ہے کبھی وہ ڈرامے بناتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے۔ تو یہ ایک چند مخصوص طبقے کی ایک سازش ہے جو اسلام دشمن ہے، اور عالم کفر جو ہے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سامنے لاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی جو محبت ہے، اللہ اس کے رسول کی جو محبت ہے، اس کا خاتمہ ہو۔ تو حدیث پاک میں کیا آتا ہے، اور فرمایا کہ والکافر یسب نبیا من الانبیاء فانه یقتل حدا ولا تقبل توبته مطلقا۔ فرمایا کہ جو شخص انبیاء کرام میں سے کسی نبی کو برا بھلا کہتا ہے، گستاخی کرتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، تو فرمایا اسے بطور سزا کے قتل کیا جائے گا، اور اس کی توبہ بھی کسی صورت میں قبول نہیں ہوگی۔ آگے چل کر کے لکھا ہے فتاوی شامی میں اور دیگر جو فقہ کی اہم ترین کتابیں ہیں، اس میں یہی ہے کہ انہو نقل الاجماع علی کفر صابع۔ فرمایا کہ جو گستاخ رسول ہے اس کے کفر پر جو ہے اجماع امت ہے۔ اور پھر امام مالک اور دیگر فقہا فرماتے ہیں کہ لا تقبل توبتہ، اس کی توبہ جو ہے کسی صورت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ اگرچہ بعض کہتے ہیں کہ اس کی توبہ جو ہے قبول ہے، لیکن اگر اس کے لیے جو ہے وہ آسانی دے دی جائے، توبہ کا موقع دے دیں، تو پھر یہ گناہ عام ہوتا چلا جائے گا۔ ہر گلی کوچوں میں جو ہے لوگ گستاخی کریں گے، گستاخی کرنے کے بعد کہیں گے ہماری یہ نیت تھی، ہماری یہ نیت تھی، جیسا کہ وہ بڑی بڑی جو ہے باتیں کہہ رہا تھا کہ اس سے جو ہے پہلے جو ہے وہ علماء کی کمیٹی بنائی جائے، فلاں کی کمیٹی بنائی جائے، اس سے پوچھیں تمہاری نیت کیا تھی، تو اگر کہے مجھ سے غلطی سے ہو گئی، غلطی سے کہہ بیٹھا مجھے پتہ نہیں تھا یہ وہ، تو پھر اس کی توبہ جو ہے قبول کر لی جائے، اسے سزا نہ ملے۔ یعنی اس طرح کی فرضی باتیں اس نے بہت ساری کی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے جو شخص جرم کرتا ہے، تو جیسے ایک شخص جو ہے وہ قتل کرتا ہے، تو اگر اسے پوچھا جائے بھی قتل کیوں کہ وہ اصل میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اس قانون کا غلطی ہو گئی، یہ ہے وہ ہے، تو پھر اسے سزا نہیں ملے گی۔ یا کوئی کمیٹی بنا دی جائے، کوئی عذر پیش کر دے، تو پھر اس کے لیے بھی معافی ہو۔ بہت سارے جرائم ہیں، چوری انسان کرتا ہے، یا زنا کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، اغوا کرتا ہے، تو پھر اگر وہ اس طرح کا بہانہ بنا دے تو پھر اس کے لیے بھی معافی ہونی چاہیے۔ تو بتانا یہ ہے، المیہ یہ ہے ہمارے اس ملک کا، کہ اس ملک میں جو ہے امن نہیں ہونے دیا جا رہا۔ ایسے ایسے فتنہ پرور لوگ جو ہیں وہ سامنے لائے جا رہے ہیں، جو ملک دشمن، عوام دشمن، اسلام دشمن، اور اس نظام کے جو ہے وہ دشمن ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، بس یہی لڑتے رہیں، گالی گلوچ کرتے رہیں، شور مچاتے رہیں، اور جو اس ملک کے بننے کا جو مقصد ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ و معمون فرمائے۔ وما علی البلاغ۔